یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 28 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور خبر لی پرندوں کی تو کہا، کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، یا وہ غائب ہے؟ اس کو سزا دوں گا، سخت سزا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا یہ کہ وہ لائے میرے پاس کوئی واضح دلیل۔ پھر بہت دیر نہ کی کہ آ کر کہا کہ میں خبر لے کر آیا ہوں ایک چیز کی کہ جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور آیا ہوں میں آپ کے پاس سبا سے ایک خبر تحقیقی لے کر۔ میں نے پایا ایک عورت کو جو ان پر بادشاہی کرتی ہے، اور اس کو ہر ایک چیز ملی ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا، اور مزین کر دیے ہیں ان کے اعمال کو شیاطین نے، پھر روک دیا ان کو راستے سے، اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتے۔ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں میں سے اور زمین میں سے، اور جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پروردگار ہے عرش عظیم کا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ یہ لے کر جا میرا یہ خط اور ڈال دے ان کی طرف، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جا، پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پچھلی آیات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ ان آیات میں بھی ایک واقعہ سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور اس لحاظ سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان سب پر نگہبان تھے اور ان کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کا معائنہ کیا تو ان پرندوں میں انہوں نے دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر تھا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے رعایا کے ہر طبقے پر نظر رکھتے ہوئے اور ان کے حالات سے باخبر رہتے تھے۔ ہدہد جو پرندوں میں چھوٹا اور کمزور ہے اور اس کی تعداد بھی دنیا کے اندر بنسبت دوسرے پرندوں کے کم ہے، وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے اوجھل نہیں ہوا، بلکہ خاص ہدہد سے متعلق جو سوال آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان پرندوں میں ہے جو کم تعداد اور کمزور ہوتے ہیں، اس لیے اپنی رعیت کے کمزوروں پر نظر رکھنے کا زیادہ اہتمام فرمایا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو مجمع کے اندر پرندوں کے اندر نہیں دیکھتا۔ یہاں موقع تو یہ فرمانے کا تھا کہ ہدہد کو کیا ہوا کہ وہ مجمع میں حاضر نہیں، غیر حاضر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ مجمع میں میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، شاید اس لیے کہ ہدہد اور تمام دوسرے پرندوں کا مسخر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک خاص انعام تھا، اور ہدہد کی غیر حاضری پر ابتدا میں یہ خیال گزرا کہ شاید میرے کسی قصور کی وجہ سے یہ نعمت مجھ سے لے لی گئی ہے اور ایک پرندہ ہدہد غائب ہو گیا، اس لیے ایسے اپنے نفس سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اس ابتدائی محاسبہ اپنے محاسبے کے بعد فرمایا کہ امکان من الغائبین، یا یہ کہ بات یہ نہیں کہ ہدہد کو میری نظر نے دیکھنے میں خطا کیا، بلکہ وہ واقعی حاضر نہیں ہے، وہ غیر حاضروں میں شمار ہے۔ یہ بات سامنے آ جانے کے بعد کہ ہدہد واقعی غیر حاضر ہے، یہ فرمایا کہ جس طرح کے ایک نگہبان اپنی رعایا کی نگہبانی کرتا ہے اور پھر ان سے کوئی سرزش ہو جاتی ہے تو اس پر ان کو تنبیہ بھی کرتا ہے، فرمایا غیر حاضر رہنے والے کو سزا دی جائے، یہ بھی ایک تادیبی حکم کے تحت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو ایسی سزائیں دینا حلال کر دیا تھا جیسا کہ عام امتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت وغیرہ اور ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، اسی طرح پالتو جانور گائے، بیل، گدھا، گھوڑا، اونٹ وغیرہ اگر اپنے کام میں سستی کریں تو تادیب کے لیے بقدر ضرورت معتدل سزا دینے کی بھی اجازت ہے۔ دوسرے جانوروں کو سزا دینا ہماری شریعت میں ممنوع رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ ہدہد غیر حاضر ہے، اپنی غیر حاضری کا کوئی واضح ثبوت دے گا تو وہ سزا سے محفوظ ہو سکتا ہے، بصورت دیگر اسے سزا دی جائے گی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ حاکم کو، نگہبان اور نگران کو چاہیے کہ جن لوگوں سے کوئی قصور ہو جائے ان کو عذر پیش کرنے کا بھی موقع دے، عذر اگر معقول ہو تو پھر سزا کو معاف کر دے۔ ہدہد نے اپنا عذر بتلایا اور کہا کہ مجھے وہ چیز معلوم ہے جو اب تک آپ کو معلوم نہیں تھی، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ اور اس نے کہا کہ میں ملک سبا جو یمن کا ایک مشہور شہر تھا وہاں سے میں آ رہا ہوں، اور میں ایک خبر آپ کے پاس یہ لایا ہوں کہ وہاں ایک عورت کو میں نے پایا جو قوم سبا کی مالک ہے، یعنی ان پر حکومت کرتی ہے، اور تاریخ میں اس کا نام بلقیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے، اور بعض روایات میں یہ کہا گیا کہ اس کی والدہ جنات میں سے تھی جس کا نام ملعمہ بنت شہسان بتایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بادشاہت اس کو ملی ہوئی ہے اور دوسرا ساز و سامان بھی جو ملک اور بادشاہت چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بھی اس کو میسر ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا تخت بھی ہے،
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بلقیس کا تخت طوالت میں 80 ہاتھ تھا اور عرض میں 40 ہاتھ اور بلندی اس کی 30 ہاتھ تھی، جس پر یاقوت، موتی اور احمر زبردج اور اصغر کا کام تھا، اور جواہرات اس کے اندر لگے ہوئے تھے، اور اس پر ریشم اور حریر کے پردے تھے، اور یہ 7 عمارتوں کے اندر محفوظ تھا۔ پھر حضور نے بتایا کہ اس کی قوم ستارہ پرست تھی، سورج چاند ستاروں کی وہ عبادت کیا کرتی تھی، اور ہر وہ چیز جو روشنی دیتی یعنی آگ، اس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں، اس طرح سے وہ حق کے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات ہدہد کے ذریعے سے سنی تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہدہد اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہدہد سے کہا کہ اس خط کو لے جاؤ اور ملکہ سبا کو یہ خط پہنچا دو۔ سلیمان علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا کہ خط لکھا، اور خط کے اندر جو مضمون تھا وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ اس بات کی شہادت ہو جائے کہ ہدہد اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آج بھی یہ بات درست ہے کہ کسی عدالت میں خط اور ٹیلی فون پر شہادت دینے کو کافی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط لکھنے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تبلیغ دین اور دعوت اسلام کے لیے مشرکین اور کفار کو خطوط لکھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف کفار کو جو کہ بادشاہ بھی تھے ان کو خطوط بھیجنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے خط بھیجا تو اس کو یہ مجلس کا ادب بھی سکھایا کہ خط ملکہ سبا کو پہنچا کر سر پر سوار نہ رہے بلکہ وہاں سے ہٹ جائے اور خط کے جواب کا انتظار کرے، جو کہ مجلس کے آداب میں شمار ہوتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ تمام پرندوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی تفتیش کی کیا وجہ تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی ایسے مقام پر قیام فرما رہے تھے جہاں پانی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر پائے جانے والے پانی اور چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد سے یہ معلوم کریں کہ اس میدان میں جہاں پر کہ ان کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ سے زمین کو کھود کر پانی حاصل کیا جائے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے تھے، اس زمین کو کھود کر پانی نکال لیا جاتا اور بڑی جلدی کھود کر پانی نکال لیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے ہدہد کی وہاں ضرورت پیش آئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 28 میں سجدہ تلاوت ہے، جن حضرات نے اس کو سن لیا ان پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔